یزید کی لشکر کی تعداد 22,000 تھی. امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر کی تعداد 72 تھی، اور 72 کا 22,000 سے کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ عمر بن سعد پھر عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا کہ بندے تھوڑے ہیں، کچھ بندے زیادہ بھیجیے. عمر بن سعد کو عبید اللہ بن ابن زیاد کہنے لگا کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ میں نے 22,000 کا لشکر بھیجا ہے کہ تمہیں نہیں پتا؟ کہ وہ یزید کہنے لگا کہ تمہیں پتا نہیں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مولا علی شیر خدا کی اولاد ہیں. ان میں سے ایک ایک شخص ایسا ہے جو 1,000 کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے. شہادت نمایا کہ شہادت اس طرح بیان کریں کہ آج کل ہمارے ہاں کیا ہے، کیسے شہادت جو انہوں نے قربانیاں کی، بچے سارے ان کے ذبح ہو گئے، پورا کنبہ ہی ختم ہو گیا. جب اپنے بچوں کو بتاتی ہیں تو ایسے ڈرا ڈرا کر بتاتے ہیں کہ بچے اتنا دہشت سے خوفناک ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی مظلوم پر بڑا ہی ظلم ہو رہا ہے اور سارے اسے مار رہے ہیں، کہ ایسے بتاتے ہیں اور وہ منتیں کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوا. انہوں نے نانے کی دین کی خاطر اپنی گردنیں کٹوا دی. انہوں نے کوئی کسی کی منتیں مساجد نہیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو ہم سے راضی ہے، اللہ تو ہم سے راضی ہے تو ہم تیری رضا میں راضی ہیں، اور نہرا لگایا. انہوں نے اتنی ہائے ہائے کی جاتی ہے، اتنی ہائے ہائے، اتنا ماتم کرتے. کیا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے جا رہے ہیں اور ہمارے بعد ماتم کریں؟ ان چیزوں سے منع فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ماتم کرے یا گلا پھاڑے یا نوحیں پڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہم نے تو یہ رواج بنا لیا ہے نا، محرم آتے ہیں تو ہم نیازیں دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، نوحیں پڑھتے ہیں، اور وہ ٹی وی پہ طرح طرح کی مجلسیں لوگوں کو سناتے ہیں، خود گھروں میں سجاتے ہیں. ان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے. اور یہ دیکھیں کہ سارا سال ہم کچھ نہیں پڑھتے، قرآن پاک نہیں کھولتے. کیا 10ویں محرم میں بھی ہم قرآن پاک نہیں کھولیں گے؟ جنہوں نے نیزے میں قرآن پاک پڑھا، جنہیں پتا چل گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے نانے کے دین پر قربان ہونے جا رہا ہوں، اور ایک رات کا ٹائم مانگا کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوب باتیں کروں، خوب ہر چیز کا بیان کروں. تو کیا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کی یاد میں کیا کرتے ہیں؟ انہیں بخشتی ہیں پڑھائی کر کے یا نہیں بخشتے؟ تو پھر اپنے اولاد کو اس طریقے سے سکھائیں کہ جیسے انہوں نے صبر کیا اور صبر کی، سب کو یہ صبر کرنے کی ہدایت بھی عطا کی. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہائے ہائے کر کے انہیں سارا کچھ بتاتے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ نہیں ہوا. پھر کہتے ہیں کہ ہم اتنے پریشان تھے کہ ان کا خاندان اتنی تکلیف میں تھا کہ ان کو پانی نہیں ملا تھا، وہ اتنے پریشان تھے، اتنی تکلیف میں تھے، ہم جلدی جلدی کربلا سے نکل جائیں. نہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا. مقام علی مقام نے بار بار جو ان کے ساتھ آئے تھے ساتھی صحابی، ان کو بار بار کہا کہ میں ادھر رہتا ہوں، تم واپس چلے جاؤ. مگر انہوں نے کہا ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے مگر ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے. تو وہ یہ کیسے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم کربلا سے نکل جائیں. نہیں، انہوں نے تو اپنی جانیں قربان کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور شہادت کے موڑ ہی میں سے ہی وہاں سے نکلے تھے. حالانکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ امام حسین بہت حوصلے والے تھے. بلکہ کائنات میں اگر کوئی بھی چیز کچھ سیکھے گی تو امام حسین سے سیکھے گی. کہ اتنا صبر، امت کی پیاس یاد رہی، ان کو قرآن پاک یاد نہیں رہا جو انہوں نے نیزے پہ پڑھا. پیاس بس یاد رہی ہے آپ کو، یہ نہیں یاد رہا کہ انہوں نے نیزے پہ قرآن پاک پڑھا. نیل دریا منتیں کرتا رہا
کہ امام علی مقام آپ ارشاد فرمائے، ایک بار حکم کرے کہ یزیدیوں کی کیا اوقات، کہ دیکھیں جو دریا نیل تھا وہ منتیں کرتا رہا علی مقام کی کہ آپ ایک دفعہ ارشاد فرمائے میں آپ کے قدم چومنا چاہتا ہوں۔ امام بار بار کہتے رہے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ تو دیکھیں انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے سارے کام کیے، ان کو پتہ بھی تھا کہ میں نے شہادت نوش فرمانی ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہے حوصلہ میرے امام حسین کا۔